چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ جو مدینے جانا چاہتا ہے قبولیت کے لمحات ہیں، مصطفیٰ کے تذکرے ہو رہے ہیں، انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ، جھنڈا بناؤ، دیوانہ مار بولو، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں۔ مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں۔ صرف ساری دنیا وہ کوچے احمد ہے، جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سیکھے چلتے ہیں، جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سیکھے چلتے ہیں۔ مصطفیٰ غلاموں کی آمینہ کے جائے گا، کالی کملی والے کا۔ ہاتھ اٹھا کے پھر بولیں گے، قبلہ دیکھو اتنے بڑے عالم ہو کر شرما نہیں رہے، آپ ان کی طرح ہاتھ اٹھا کے بولو۔ آمینہ کے جائے گا، کالی کملی والے کا، جشن ہم مناتے ہیں۔ سارے بولو، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، جشن ہم بولو، جشن ہم مناتے ہیں۔ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ میرے آقا نے فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ یہ آنے جانے کا سلسلہ تو بڑے پروگراموں میں لگا رہتا ہے۔ آپ جو بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، میں کسی کو نہیں کہوں گا قریب آ جائیں، جو بیٹھ جائیں۔ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو بنتا ہے نا کہ جب قرآن و حدیث کی بات سنیں تو سبحان اللہ تو بولیں۔ اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ما انا بقارئن، جبریل میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جبریل کہتے ہیں اقرأ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ میرے آقا پھر فرماتے ہیں ما انا بقارئن، جبریل سمجھتا کیوں نہیں؟ میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھانے والا بن کے آیا۔ انما بعثت معلما، میں استاد بن کر آیا ہوں، شاگرد بن کر نہیں آیا۔ اسی لیے ہم مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے، اس لیے کہ مرزا سکول میں جا کے پڑھتا تھا، اور جب سبق یاد نہیں ہوتا تھا ماسٹر صاحب مرغا بنا دیا کرتے تھے۔ اور کوئی نبی دنیا میں آ کر نہیں پڑھتا ہے، کوئی بھی نبی آ کر مدرسے میں نہیں پڑھتا ہے، نبی دنیا میں آ کر کسی سکول سے نہیں پڑھتا ہے، کسی کالج میں نہیں پڑھتا ہے، کسی یونیورسٹیز میں نہیں پڑھتا ہے، بلکہ جو اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے وہ اس کائنات میں خدا سے پڑھ کے تشریف لاتا ہے۔
اللہ کا نبی آ کے نہیں پڑھتا بلکہ اللہ سے بولو بولو اللہ سے پڑھ کے آتا ہے. اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے نبی نبی ہوتا ہے، وہ جب پیدا ہوتا ہے تب بھی نبی ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے نبی ہونے کا اعلان ایک خاص وقت میں کرتا ہے، اپنے نبی ہونے کا اظہار ایک خاص وقت میں کرتا ہے. لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے. اظہار نبوت اعلان نبوت وہ اپنے وقت پہ کرتا ہے، لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ اس دنیا میں جب آتا ہے تو نبی بن کے آتا ہے. ذرا بولو سبحان اللہ، بولو اللہ کا نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتا بلکہ اللہ کا نبی دنیا میں نبی بن کے آتا ہے. میرے بھائی علامہ قاری محمد اشفاق چشتی صاحب مجھے فون کیا کہ میں نے آپ کا خطاب سننے آنا ہے، تشریف لائے ہیں. آپ بھی دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے ہیں، توجہ فرمائیں. اگر میں ان کی بات کروں، میں اپنی بات کروں، آپ میں سے کسی کی بات کروں، ہماری بات کو کوئی بھی ریجیکٹ کر سکتا ہے، ٹھکرا سکتا ہے. لیکن اگر اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہو، اگر اللہ کا قرآن کہے یا مصطفیٰ کا فرمان کہے، کوئی مائی کا لال پھر اس کو ریجیکٹ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ کا نبی دنیا میں آ کر نبی نہیں بنتا. یہ مرزا غلام قادیانی کئی سال زندگی گزارنے کے بعد یہ انگریز کی پیداوار، انگریز کے کہنے پر اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. لیکن مومنوں کا، مسلمانوں کا یہ اعلان ہے، یہ عقیدہ ہے، ارے جو بعد میں نبی بنے وہ جھوٹا ہوتا ہے، کذاب ہوتا ہے. جو سچا نبی ہوتا ہے پیدائشی طور پہ نبی بن کے آتا. بولو پیدائشی طور پہ اللہ کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا شادی نہیں ہوئی. حضرت مریم کو محسوس ہوا جیسے بچہ ہونے والا ہے. عرض کیا باری تعالیٰ یہ کیا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی، مجھے تو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو یہ بچہ کا ہے کیسے؟ جب میری گود میں بچہ آئے گا تو لوگ مجھے بد چلن کہیں گے، بد کردارہ کہیں گے، تو میں تو رسوا ہو جاؤں گی. اللہ پاک نے فرمایا مریم اپنے کرم سے بغیر شوہر کے ہم تجھے بیٹا عطا کر رہے ہیں نا، تیری پاک دامنی کے ڈنکے بھی ہم ہی بجائیں گے. مولا وہ کیسے؟ فرمایا تو بول کے جواب نہ دینا، جب تجھے لوگ پوچھیں گے نا تو بول کے جواب نہ دینا، اپنی گود میں آنے والے نو مولود کی طرف اشارہ کر دینا. حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے، کہنے لگے مریم یہ کیا کیا، تیری شادی ہوئی نہیں، بغیر شوہر کے بغیر خامد کے تیرے ہاں اولاد پیدا ہو گئی. بڑی بد چلن نکلی، بڑی بد کردارہ نکلی. حضرت مریم پر جب لوگوں نے زبان درازی کی، آپ کو جب تان و تشنیع کا نشانہ بنایا، اللہ کا حکم تھا مریم بول کر جواب نہ دینا، اپنے نو مولود کی طرف اشارہ کر دینا. قرآن کا 16واں سپارہ سورہ مریم ہے. حضرت مریم پر جب لوگوں نے زبان درازی کی، قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. حضرت مریم علیہ السلام نے
پنگوڑے میں لیٹے ہوئے اپنے نومولود کی طرف اشارہ کر دیا، فرمایا مجھ پر تان و تشنیع کرنے والوں، مجھے بد چلن کہنے والوں، مجھے بد کردارہ کہنے والوں، مجھ سے نہ پوچھو جو میری گود میں آیا گے، میرے نومولود سے پوچھ لو، میرے بچے سے پوچھ لو۔ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تیری مت ماری گئی، تیری عقل چلی گئی، بھلا جو بچہ پنگوڑے میں ہے وہ کیسے کلام کرے گا؟ بھلا بچے بھی کبھی بول کر کلام کرتے ہیں۔ حضرت مریم نے فرمایا ذرا تم اس بچے کے قریب جا کر پوچھ کر تو دیکھو، قرآن بیان کرتا ہے جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پنگوڑے کے پاس آئے، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام بولے، آپ نے فرمایا او میری ماں کو بد چلن کہنے والوں، میری ماں کو بد کردارہ کہنے والوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بن کر آیا ہوں۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، میں کتاب لے کے آیا، وجعلنی نبیا، میں نبی بن کے آیا۔ ذرا اونچا بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتا، اللہ کا نبی دنیا میں جب آتا ہے تو نبی بن کے آتا ہے۔ تو یاد رکھو عیسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ ارے جو میرے مصطفیٰ کے صدقے جن کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ جنہوں نے شب معراج مسجد اقصی میں مصطفیٰ کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ ارے جس کو مصطفیٰ کے صدقے نبوت ملے اور جو مصطفیٰ کی ابتدا میں نماز پڑھے، اگر عیسیٰ علیہ السلام آتے ہی نبی ہیں تو جو سارے نبیوں کا امام ہے، آمینہ کا لال ہے، فاطمہ کا بابا ہے، حسن و حسین کا نانا ہے، ماننا پڑے گا۔ اظہار نبوت، اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا ہے، جب آمینہ کی گود میں تشریف لایا ہے تو نبی بن کر تشریف لایا ہے۔ سارے بولو میں چل کے نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، جو ہو نہ اس کے مصطفیٰ، جو ہو نہ اس کے مصطفیٰ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، خطیب پاکستان قاری محمد اعظم چیشتی صاحب۔ میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، یہ انگریز کی پیداوار۔ میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا۔ حضرت عمر میں نبوت کے سارے اوصاف موجود تھے، نبوت کے سارے کمالات موجود تھے، لیکن اس کے باوجود وہ نبی نہ بن سکے، اس لیے کہ حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی آ سکتا۔ تو جب ہم حضرت عمر کو نبی نہیں مانتے تو یہ کالے رنگ والا، یہ آنکھ کا کانا، سل سل بول کے مرد والا، ہر
ہر وقت جس کو پیشاب کے قطرے پڑتے تھے، یہ اللہ کا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ سروبے کی سرزمین پہ غیور عاشقوں، بسنے والوں، میرے آقا کے غیور غلاموں توجہ کرنا، ارے بڑے سے بڑا سونا قاری ہو، بڑی سریلی آواز والا ہو، بڑا اچھا قاری ہو، تلفظ بڑا اعلیٰ ہو، قرات بڑی اعلیٰ ہو، لوگ بڑا پسند کرتے ہوں، یہ قرآن بڑا سونا پڑتا ہے، لوگ کہیں اس کو مسجد کا امام بنانے، لیکن پتہ چل جائے کہ اس کو مسلسل لگاتار مسلسل پیشاب کے قطرے پڑتے ہیں، کوئی بھی اس کو اچھا قاری ہونے کے باوجود مسجد کا امام نہیں بنائے گا۔ ارے جس کو مسلسل پیشاب کے قطرے پڑتے ہوں وہ مسجد کا امام نہیں بن سکتا، تو رب کا نبی کیسے بن سکتا ہے؟ مسلسل پیشاب دے قطرے پہندے انہوں تک مسجد دا امام نہیں بنا۔ سلطان الواحدین مولانا ابو نور محمد بشیر کوٹلوی بولے، آپ فرماتے ہیں جڑا سلسل مولدہ مریض ہووے، جڑا سلسل مولدہ مریض ہووے، وچ مسیت امام نہیں ہو سکدا، جدی شکل ویکھ کے شیطان شرماوے، انہوں کدے الہام نہیں ہو سکدا، نبی ہووے تے نام غلام احمد، یارو نبی کدے غلام نہیں ہو سکدا۔ بولو نبی کدے غلام، سارے بولو سبحان اللہ۔ کیونکہ علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں خطیب الاسلام، اس لیے میں صرف ایک حدیث پاک آپ کے سامنے صحیح بخاری سے پیش کر کے اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ سیاستہ کی سب سے مستند کتاب ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ والبخاری، کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ بولو، صحیح بخاری۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا، قبلہ حافظ غلام عباس صاحب، جب خیبر فتح ہوا، یہودی سارا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے، سونا چاندی مال و زر سارا کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے، تو جو چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں نا، ان میں ایک گدھا بھی تھا، زخمی گدھا، کالے رنگ والا، اس کو بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضور یہودی یہ گدھا بھی چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کو مخاطب ہو کے فرمایا، مسمک یا حمارو، اے گدھے تیرا نام کیا ہے؟ حضور کی عظمت پہ سبحان اللہ نہیں بولو گے تو کب بولو گے یار؟ یہ نہ دیکھا کرو کہ خطیب کون ہے، یہ دیکھا کرو بات کس کی ہو رہی ہے یار، اونچا بولو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا مسمک یا حمارو، اے گدھے تیرا نام کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف کے اندر آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اس گدھے نے جیسے انسان بول کے جواب دیتا ہے ایسے مصطفیٰ کو بول کر جواب دیا، اسمی یزید بن شہاب، یا رسول اللہ میرا نام یزید ہے، میرے والد کا نام شہاب ہے، یزید بن شہاب میرا نام ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے کتنا پاورفل بنایا ہے، کتنا طاقتور بنایا ہے کہ میرے آقا کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ حضور اگر چاہیں تو گدھے سے بھی انسانوں کی طرح کلام کروا سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہے جناب عقل نہیں مانتی کہ گدھا انسان کی طرح کلام کرے، عقل نہیں مانتی کہ گدھا ایسے بولے جیسے انسان بولتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نادان، تو حضور کی عظمت کو اپنی عقل پہ پرکھ ہی نہ۔ ارے جو رب کائنات
اصحاب کہف کے کتے کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، جو ولیوں کے کتے کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ رب کائنات اپنے محبوب کے گدھے کو بھی بولنے کی طاقت عطا کر سکتا ہے۔ ارے یہ گدھا حیوان تو ہے نا، جاندار تو ہے نا، میرا نبی تو وہ ہے اگر پتھروں کو اشارہ کرے تو وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں تاج لولاک دا پاک آیا نبی، تاجاں والے بڑے ویکھ دے رہ گئے، مل کے سارے بولو تاج لولاک دا پاک آیا نبی، تاجاں والے بڑے ویکھ دے رہ گئے، جا کے بنیا پرونا نبی عرش تے، جا کے بنیا پرونا نبی عرش تے، اے انبیاء سب کھڑے ویکھ دے رہ گئے۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاؤ مل کے بولو تاج لولاک دا پاک آیا نبی، تاجاں والے بڑے ویکھ دے رہ گئے، تاجاں والے بڑے ویکھ دے رہ گئے۔ کہ جب خیبر فتح ہوا تو حضور کی بارگاہ میں ایک کالے رنگ والا زخمی گدھا پیش کیا گیا۔ حضور نے اس گدھے سے پوچھا مسمک یا حمار، اے گدھے بتا تیرا نام کیا ہے؟ وہ بول کے کہتا ہے اسمی یزید بن شہاب، حضور میرا نام یزید ہے، میرے والد کا نام شہاب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ذرا اپنے خاندان کا کوئی تعارف تو کرواؤ۔ عرض کرنے لگا حضور میں جس گدھے کی نسل کا ہوں، میرا جو پہلا دادا گدھا تھا وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ اس کی نسل کے 60 گدھے، کتنے 60 گدھے ایسے گزرے ہیں کہ جن کی پشتوں پر اللہ کے نبیوں نے سواری فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب تیرے دادے کی نسل کے کتنے گدھے باقی ہیں؟ اب توجہ کرنا۔ قبلہ صاحب کو کہنے لگا حضور میں اپنے دادے کی نسل کا آخری گدھا ہوں جیسے آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرُكَ، حضور جیسے آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ایسے بعد میرے دادا کی نسل میں گدھا کوئی نہیں۔ وہ گدھا ہو کر 4 ٹانگوں والا ہو کر میرے نبی کو آخری نبی کہہ رہا ہے، اور آج کا یہ انسان 2 ٹانگوں والا جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج عطا کیا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا معجزہ جاویدان سنایا ہے۔ ارے اے یہ انسان ہو کر مصطفیٰ کو آخری نبی نہیں مانتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کبھی بکواس کرتا ہے میں ذلی نبی ہوں، یعنی مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا، میں محمد کا سایہ بن کے آ گیا ہوں۔ کبھی کہتے ہیں میں بروجی نبی ہوں، یعنی میں دوبارہ محمد ہی بن کے آ گیا ہوں۔ ایسے بدبخت انسانوں سے تو وہ 4 ٹانگوں والا گدھا بہتر ہے جو محمد عربی کو آخری نبی مان گیا۔ ایسے انسان سے وہ گدھا بہتر ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس آنے سے پہلے تو کہاں تھا؟ کس کے پاس تھا؟ کہنے لگا حضور ایک یہودی کے پاس۔ میرے آقا نے فرمایا وہاں کیسے دن گزرتے تھے؟ حضور چارہ بھی بڑا اچھا ڈالتا تھا،
پینے کے لیے بھی بر وقت پانی دیتا تھا، معاملات سارے بہتر تھے، لیکن میں اس سے بڑی نفرت کرتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا حضور اس لیے کہ وہ آپ سے نفرت کرتا تھا۔ جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی وہ سنتا تھا نا، آگ بگولا ہو جاتا تھا، اس کو آگ لگ جاتی تھی۔ حضور وہ آپ سے نفرت کرتا تھا، میں اس سے نفرت کرتا تھا۔ آج ہم لوگ ہیں، شیعوں سے بھی رشتہ داریاں، وہابیوں سے بھی رشتہ داریاں، دیوبندیوں سے بھی تعلق داریاں، حتیٰ کہ مرزائیوں سے بھی تعلق داریاں نبھاتے ہیں۔ اور پھر اگر کہے یار تجھے پتا نہیں یہ محمد عربی کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے، یہ فلاں بدبخت صحابہ کا بے ادب گستاخ اور دشمن ہے، یہ اہل بیت کا دشمن اور گستاخ ہے، یہ اولیاء امت کا بے ادب اور گستاخ ہے، تو جواب آتا ہے کیا کریں؟ رشتہ داریاں ہیں، چاچا کا رشتہ دار ہے، مامے کا رشتہ دار ہے، باپ کا رشتہ دار ہے، ماں کا رشتہ دار ہے۔ ارے لوگوں، ان رشتہ داروں کو ملحوظ خاطر نہ رکھو، یہ رشتہ داریاں تعلق داریاں تب تک کام آئیں گی جب تک جسم میں روح رہے گی، روح نکل جائے گی سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ محمد عربی سے تعلق جوڑ لو، جو آمینہ کا لال قبر میں بھی کام آتا ہے، جو آمینہ کا لال حشر میں بھی کام آتا ہے۔ رشتہ تعلق قائم کرنا ہے تو آمینہ کے لال کے ساتھ۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، جو مدینے جانا چاہتا ہے قبولیت کے لمحات ہیں، مصطفیٰ کے تذکرے ہو رہے ہیں، انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ، جھنڈا بناؤ، دیوانہ وار بولو، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں۔ صرف ساری دنیا وہ کوچائے احمد ہے، جس جگہ پہ ہم جیسے کوٹے سیکھے چلتے ہیں، جس جگہ پہ ہم جیسے کوٹے سیکھے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی آمینہ پہ جائے گا، کالی کملی والے کا۔ ہاتھ اٹھا کے پھر بولیں گے قبلہ دیکھو، اتنے بڑے عالم ہو کر شرما نہیں رہے، آپ ان کی طرح ہاتھ اٹھا کے بولو، آمینہ کے جائے گا، کالی کملی والے کا جشن ہم مناتے ہیں۔ سارے بولو، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، جشن ہم بولو، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے۔ میں جلدی سے یہ حدیث مکمل کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو اس سے نفرت کیسے کرتا تھا؟ علامہ فاضل صاحب اور میں تو کیسے نفرت کرتا تھا؟ حضور جب وہ میرے اوپر بیٹھنے لگتا تھا میں دلتیاں مار کے اس کو دور گرا دیتا تھا، میں اس کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر کچھ کہتا نہیں تھا؟ حضور بڑا ہی مارتا تھا، پھر تو کوڑا ہاتھ میں پکڑتا تھا، چھانٹا پکڑتا تھا، مار مار کے لہو لہان کر دیتا تھا، تو میں بھی زبان حال سے مسکرا کے کہتا تھا مار لے، یہ مار نہیں محمد کا پیار ہے۔
میں کہتا تھا مارو مارو تے مینو مار مکاؤ تے میں عذر نہ پیش لیا یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلنے دا میرے آقا نے فرمایا پہلے تو یہودی کے پاس تھا اب تو آمینہ کے لال کے پاس آ گیا ہے فاطمہ کے بابا کے پاس آ گیا ہے حسن و حسین کے نانا کے پاس آ گیا ہے اب بتا تیری کوئی آرزو ہے تیری کوئی خواہش ہے عرض کرنے لگے آقا میری ایک ہی آرزو تمنا خواہش ہے کہ آپ میری پشت کے اوپر سواری فرمائے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا آقا میرے دادے کی نسل کے 60 گدھوں کی پشتوں پر اللہ کے نبیوں نے سواری فرمائی جن پشتوں پر اللہ کے نبی سوار ہوئے وہ قیامت والے دن گدھے اپنے سر اٹھا کر فخر سے کہتے پھریں گے ارے تمہیں پتہ نہیں ہے ہم وہ لوگ ہم وہ گدھے ہیں جن کی پشتوں پر اللہ کے نبی سوار ہوئے ارے جس کی پشت پر خلیل اللہ سوار ہوئے ہوں گے وہ کہے گا میں وہ خوش نصیب ہوں میری پشت پر خلیل اللہ سوار ہوئے تھے ایک بولے گا میری پشت پر ذبیح اللہ سوار ہوئے تھے ایک بولے گا میری پشت پر کلیم اللہ سوار ہوئے تھے ایک بولے گا میری پشت پر عیسیٰ روح اللہ سوار ہوئے تھے حضور جب وہ سارے فخر سے بتاتے ہوں گے میں ان سب کے سامنے فخر کرتے ہوئے اپنا سر اٹھا کے کہوں گا ارے تمہاری پشتوں پر کسی کی پشت پر خلیل اللہ سوار ہوئے کسی کی پشت پر ذبیح اللہ سوار ہوئے کسی کی پشت پر موسیٰ کلیم اللہ سوار ہوئے کسی کی پشت پر عیسیٰ روح اللہ سوار ہوئے اور میرے مقدر کو کروڑوں بار سلام کرو میری پشت پر اللہ کے حبیب سوار ہوئے میری پشت پر حبیب اللہ سوار ہوئے میرے آقا نے فرمایا تیری شادی نہ کر دوں عرض کیا حضور نہیں میں بس یہ چاہتا ہوں آپ کا چہرہ ہو میری آنکھیں ہوں ہر وقت آپ کی دید ہوتی رہے میری عید ہوتی رہے اچھا حضور اس پہ سواری فرماتے تھے ایک دن میرے آقا اس پہ سوار ہوئے عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار اس کے محلہ سلول میں سرکار تشریف لے جائے گے تو حضور کی سواری نے اچھا حضور نے فرمایا تیرا نام یزید تھا اب ہم نے تمہارا نام یافور رکھ دیا یافور کا معنی ہے ہر حکم ماننے والا پھر جب حضور اکیلے ہوتے نا کسی کو بلانا ہوتا تو حضور فرماتے یافور وہ عرض کرتا نام یا رسول اللہ حضور فرماتے جاؤ میرے فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ وہ جا کے اپنا سر اس کے دروازے سے مارتا وہ صحابی باہر آتے وہ کہتے چل بھئی تجھے مدینے والا بلا رہا ہے لوگ کہتے ہیں حضور کا علم غیب نہیں نادانو تم حضور کے علم میں الجھتے ہو میرا نبی تو جس سواری پہ سوار ہو جائے اللہ اس کو علم سے مالا مال کر دیتا بات پھر نکلتی جائے گی میں بس یہ بات مکمل کر کے 2 منٹ میں 3 منٹ میں بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں حضور علیہ السلام سواری پہ سوار ہوئے عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار اس کے محلہ سلول میں پہنچے تو حضور کی سواری نے پیشاب کرا یافور نے پیشاب کر دیا تو اب وہ اپنا ناک پکڑ کے کہتے مجھ سے ذرا دور رہے آپ کے گدے کے پیشاب نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی قربان جائیں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن رواحہ حضور کے جرنیل صحابی بہادر صحابی
اسی وقت للکار کے کہا او عبداللہ ابن ابی تو منافق ہے، بدبخت ہے، حضور کی سواری کے پیشاب کی توہین کر رہا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا۔ اور حضرت امام اجل امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا۔ آپ نے فرمایا رب کائنات کی قسم ہے، ارے جو تیرے پاس خوشبو ہے، مسک ہے، کستوری ہے، اس سے زیادہ میرے نبی کے گدے کا پیشاب خوشبودار ہے۔ فرمایا تیرے پاس جو عنبر ہے، کستوری ہے، مسک ہے، اس کی خوشبو سے میرے نبی کے گدے کا پیشاب خوشبودار ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جو صحابی اپنے نبی کی سواری کی بے ادبی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، وہ اپنے نبی کی بے ادبی کیسے برداشت کر سکتے؟ اور ہم بھی الحمدللہ صحابہ والا عقیدہ رکھتے ہیں، تن من دن سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈل جائے ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ کی ناموس رسالت پہ حملہ ہو جائے ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے ہیں، جان دے سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جس کا نبی پاک سے عقیدہ ہے وہ ہاتھ اٹھائے، ذرا بتائے میں حضور سے عشق کرنے والا، تن من دن سب کچھ وارنے کا جذبہ رکھنے والا ہوں۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا۔ بات تو اس میں اور بڑی لمبی ہے، لیکن میں بس اس پہ اپنی گفتگو کو اختتام کر رہا ہوں کہ ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے۔ نور آنکھوں میں، قبلہ سواگی صاحب سے لے کے مجھ سے لے کے جو سامنے حضور کے غلام بیٹھے ہیں سب کی یہ بات کر رہا ہوں کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ انشاءاللہ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ شافع حشر کی رحمت انہیں دھو ڈالے گی جو ورق دفتر اعمال کے کالے ہوں گے۔ خود کو ناموس محمد پہ جو قربان کرے، غازی ممتاز حسین قادری دیکھ لو، علم الدین شہید کو دیکھ لو، غازی عبد الرحمن چیمہ کو دیکھ لو، امیر المجاہدین بابا خادم حسین رضوی کو دیکھ لو۔ خود کو ناموس محمد پہ جو قربان کرے۔ ہم 1997 میں جب دورہ حدیث شریف کیا کرتے تھے تو بابا جی خادم حسین رضوی ہمارے ساتھ بالکل سامنے 5 گھنٹے پڑھایا کرتے تھے۔ 2002 میں ہم نے اکٹھے عمرہ شریف کیا، ان کا 2010-12 میں ایکسیڈنٹ ہوا، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ٹانگیں ساتھ تھیں، چل نہیں سکتے تھے، لیکن اس سے پہلے جب ان کا وہ ایکسیڈنٹ ہوا کوئی جانتا ہی نہیں تھا، کوئی پتہ لینے والا ہی نہیں تھا، لیکن جب حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دینا شروع کر دیا، جب ناموس رسالت پہ حملے ہوئے تو کفن باندھ کے جب یہ بابا میدان میں عمل میں آیا تو پھر اللہ نے ایسی عزت دی ہے کہ دنیا میں رہنے والوں کو کوئی نہیں جانتا، لیکن پوری دنیا میں اب بابا دنیا سے جا چکا ہے، قبر میں پہنچ چکا ہے، ہر غلام مصطفیٰ بابا حسین رضوی کے نعرے لگا۔ تو
آج یہ اپنی قبر میں کہہ رہے ہوں گے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ارے خود کو ناموس محمد پہ جو قربان کریں، خلد کے والی وارث وہ جیالے ہوں گے، اور جنتی وہ ہیں جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین، بلکہ ہم جنتی ہم ہیں جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے۔ وآخر دعوان